آپ چونکہ بچپن سے شکار کے شوقین تھے اور جہاں ادبی طور پر شعر و شاعری آپ کا محبوب مشغلہ تھا، وہیں آپ شکار سے کافی زیادہ محبت رکھتے تھے اور اکثر آپ جنگلات میں شکار کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے اور ایسے ایسے جانوروں کا شکار کر کے لاتے تھے جو عمومی طور پر لوگوں کی دسترس میں نہیں ہوتا تھا یا قدرت میں نہیں ہو پاتا تھا۔ تو اسی طرح سے آپ کسی دن صبح تشریف لے گئے ہیں اور جو شکار کیا ہے، شکار کرنے کے بعد وہ جانور اپنے ساتھ اٹھا کر جب مکہ کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں تو ایک روایت ہے کہ عبداللہ ابن جدعان کی کنیز ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ سیدہ حفصہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں۔ انہوں نے جب انہیں بڑا مچلتے ہوئے ٹہلتے ہوئے یعنی جو شکار لے کر آئے اس پر خوشی کے ساتھ چمچماتے چہرے کے ساتھ دیکھا تو انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کہ آپ کے چہرے پر یہ طمانیت اچھی نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ کے بھتیجے کے ساتھ آج ابو جہل نے یہ معاملہ کیا، اللہ اکبر، اور آپ کے بھتیجے کو انہوں نے یوں کہا ہے، ابھی اسلام نہیں لائے ہیں لیکن جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا عالم یہ ہے کہ اسی وقت آپ جو ہے وہ ایک غضب کی کیفیت میں آپ تشریف لے گئے ہیں، اور آپ کا پہلے سے یہ معمول تھا کہ جب شکار سے آتے تھے پہلے حرم میں جاتے تھے، طواف کیا کرتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے گھر جاتے تھے، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ آپ کسی اور گھر سے حرم پہنچے اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد جہاں پر بڑے بڑے رئیس بیٹھے ہیں اور پورا ایک جمگھٹا لگا ہوا ہے اور اس گیدرنگ میں ابو جہل بھی موجود ہے اور سید الشہداء جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور آپ نے اپنا نیزہ زور سے مار کر اس کے جب سر کو پھاڑا اور اس کا خون بہنے لگا تو اب اس کے بعد پھاڑنے کے بعد پوچھ رہے ہیں کیا تم نے میرے بھتیجے کو یوں کہا؟ تو اس کے پاس جو ہے اس بات کے علاوہ کوئی جواب نہیں تھا کہ وہ یہ کہتا کہ نہیں میں نے یہ نہیں کہا، مجبور تھا کہ وہ مانے، ورنہ اسے معلوم تھا کہ ابھی ایک پڑی ہے اور کہیں دوسری نہ آ جائے۔ صحیح، اس نے اسے تسلیم کیا۔ کیا کہنے، اب سردار کا خون بہ رہا ہو اور بہت سارے چیلے چماڑے ساتھ بیٹھے ہوں، ان کو بھی غیرت آئی جانی ہے، وہ جب اٹھنے لگے تو ابو جہل نے سب کو ٹھنڈا کیا اور روکا کہ اس سے پنگا نہ لو، اگر یہ کھڑا ہو گیا اور تم نے اس سے مقابلہ کیا تو پھر یہ سب کو ہی لتاڑ کر رکھ دے گا، کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ کیا کہنے، اس وقت آپ نے یہ جملے کہے تھے کہ کیا تم نے میرے بھتیجے کو یوں کہا ہے، اس دین کی وجہ سے کہا ہے، سنو میں بھی اب اسی دین پر ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بات تو آپ نے اس محبت کی غیرت میں آ کر کہہ دی۔ اللہ، تاریخ نگاروں نے لکھا کہ آپ گھر گئے اور دل میں ملال ہے، دل میں کیفیت ہے کہ یہ میں کیا کہہ کے آ گیا۔ لوگ کہیں گے کہ جناب سردار تھا اور ایسے دین کو قبول کر کے آ گیا کہ جس کو قبول کرنے والے سارے غریب فقیر مسکین لوگ ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے۔ اب میں نے کہہ تو دیا ہے، میری زبان ہے، میں پیچھے بھی نہیں ہٹ سکتا، کیا کروں۔ اسی تذبذب میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے، عرض کرنے لگے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا ہے، آپ کے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، اس کے سامنے یہ جملے کہیں اور دل کی کیفیت یہ ہے۔ اب کائنات کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، کہ جن کی بعثت کا جو مقصد ذکر کیا گیا، حضور کی آمد کے بعد جو حضور کی شان ذکر کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ پہلے کرتے ہیں، کتاب و حکمت کی تعلیم بعد میں دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنی نگاہ نبوت سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈالی ہے، فرمایا کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کے مبارک کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فرماتے کہ اس ہاتھ کا رکھنا تھا کہ دل کی کایا پلٹ گئی اور دل کی پوری دنیا تبدیل ہو گئی، اور سید الشہداء کی زبان پر تھا اشہد انک رسول اللہ، سبحان اللہ۔ بس اب مجھے کوئی اور رائے نہیں ہے، مجھے کسی اور شے کا تذبذب نہیں ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے کر آ گئے تو السابقون الاولون میں شامل ہو گئے۔ جی، سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے بعد اب کسی کو جرت نہیں ہوئی تھی کہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب نگاہ اٹھائے۔ اب وہ مستضعفین کا معاملہ شروع ہوا، یعنی انہیں جناب عمار بن یاسر ملتے ہیں، ان کو زد و کوب کرتے ہیں، جناب یاسر ملتے ہیں، جناب سیدہ سمیہ ملتی ہیں، بلال حبشی ملتے ہیں، ان پر اب جو ہے وہ مظالم کے جو ہے وہ پہاڑ توڑے جانے لگے۔ اب بڑوں پر بس چل نہیں رہا کہ اب ان کے ساتھ امیر حمزہ کھڑے ہیں، اب جو بڑے نام ہیں ان پر جب ان کی نہیں چل رہی تو اپنا سارا غصہ ان غلاموں پر نکالتے ہیں اور ان جو ہے کمزور لوگوں پر، ظاہری طور پر جو کمزور ہیں ان پر نکالتے ہیں، اور وہ غصہ غیظ اور غضب وہاں نکلتا رہا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری کا عالم دیکھیے،
اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا عالم دیکھیے کہ حضور علیہ السلام شیب ابی طالب میں جب تشریف لے کر گئے تو یہ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو تلوار نکال لیں تو جب تک سر تن سے جدا نہ کریں تلوار واپس میان میں نہیں جاتی. کیا کہنا ہے. ابو جہل بھی جو ہے جن کے غیظ اور غضب کے سامنے کب کپا رہا ہو، لیکن حضور سے وفاداری کا عالم یہ ہے 3 سال تک جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا محاصرہ رہا وہیں ساتھ جناب سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ بھی حضور کی محبت وفاداری میں حضور کے ساتھ وہاں جلوہ افروز رہے اور آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی اور والہانہ وابستگی اور محبت کے خوبصورت اظہار یہ دنیا کے سامنے کیا کہنا ہے علامہ صاحب.